السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالآن نحن نبدأ التمرين بعون الله تعالى. جی ہاں، تو پہلا سبق الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے. اب اس سبق کی کچھ مشقیں ہیں، تمرین ہے، تو آئیے ہم انہیں بھی کر لیتے. امید ہے کہ آپ کافی کچھ سمجھ چکے ہیں. کوئی خاص چیز نہیں ہے آپ کے لیے تمرین، لیکن ہاں اس تمرین میں ایک فائدہ یہ ہے کہ نئے الفاظ ہیں تو نئے مفردات ہمیں یاد ہو جائیں گے، یہ ایک فائدہ ہے. دوسرا ہے تھوڑی مشق ہو جائے گی. کتاب بہرحال ہم نے ایک کتاب متعین کی ہے، تو کتاب کے تمام مشمولات پر انشاءاللہ ہماری گرفت ہو جائے گی. تو آئیے شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے مشق. دیکھیے سامنے ہے، اس میں دو حصے ہیں، الف اور با. الف میں مشق میں دیا گیا ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ پر حسب ضرورت ہذا، ہذہ، ذالک اور تلک لگا کر جملے بنائیے اور اپنی کاپی پر مکمل شکل میں لکھیے. تو امید ہے کہ آپ لوگ کاپی قلم لے کر بیٹھے ہوں گے، اور ہذا، ہذہ، ذالک اور تلک یہ تو بہت آسان ہو گیا ہے آپ کے لیے، لیکن پھر بھی تو ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ کاپی پہ لکھنا مستقل، میرے سامنے تو کاپی ہے نہیں، تو ایک نشان مقرر کر لیتے ہیں. مثلا ہم لال نشان ایک بنا رہے ہیں، وہ لال نشان جن جن الفاظ کی طرف لگا ہوگا، جا رہا ہوگا، وہ نشان ہم متعین کر لیتے ہیں کہ وہ لال والا نشان جو وہ مؤنث کا ہوگا، یعنی اس کے ساتھ ہذہ اور تلک لگے گا. اور ہرا نشان ہم استعمال کریں گے انشاءاللہ مذکر کے لیے، یعنی ہذا اور ذالکہ کے لیے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں. یہ لال نشان ہم نے اسے بنا دیا ہے، ہذہ اور تلکا پہ لگایا اور اس سے پھر ایک لکیر نیچے لگائی. سب سے پہلے ہم نے دیکھا تو دائیں طرف ہے روبیہ، اس کے بعد پھر دوسرا لفظ جو دوسرے نمبر پر ہے دائیں طرف ہی، وہ بھی مؤنثی ہے، اس کے ساتھ بھی ہذہ یا تلکا لگے گا، مکتبہ. اور اس کے بعد پھر سب سے نیچے دائیں طرف سب سے نیچے تلمیذہ، اس کے ساتھ بھی ہذہ یا تلکا لگے گا. اب دوسری لائن جو ہے یعنی بائیں طرف کی لائن، اس میں سب سے پہلا لفظ ہے ساعتن، یہ بھی اس میں بھی لال نشان لگے گا. مدرستن، اس میں بھی لال نشان. امرأتن، اس میں بھی لال نشان. اور طالبتن، اس میں ہرا نشان اور لال نشان اس میں بھی لگے گا. اور آئیے اب ہم چلتے ہیں وہ دوسرے صفحے میں. تو دوسرے صفحے میں ہم دیکھیں گے تو اس میں پہلا لفظ تو نہیں، جو دوسرا لفظ ہے یعنی دائیں طرف کا پہلی لائن کا دوسرا لفظ مدرستن، اس کے بعد پھر استاذ نہیں، مصحف نہیں، جامعتن، اس میں پھر وہی ہذہ یا تلکا لگے گا. اور نیچے پھر مطار اس میں نہیں لگے گا. اب آئیے دوسری لائن میں آتے ہیں، یعنی بائیں طرف والی لائن میں. تو معلمتن، اس میں لال لگے گا، یعنی ہذہ اور تلکا میں سے کوئی ایک استعمال ہوگا. ایسے ہی استاذتن، اس میں بھی کوئی ایک لگے گا، یعنی ہذہ یا تلکا میں سے. اور محطتن، اس میں بھی یہی لال نشان لگے گا، یعنی ہذہ اور تلکا کا استعمال ہوگا. اب اس کے برخلاف اب ہم چلتے ہیں، ہرا نشان کن کن پہ لگتا ہے، یعنی ہذا اور ذالکہ، یہ کن الفاظ کے ساتھ لگ سکتا ہے. تو اس میں دیکھیں تو پہلی لائن یعنی دائیں طرف والی جو لائن ہے اس میں رجل، اس کے ساتھ ہذا یا ذالکہ لگے گا. ایسے ہی دوسرے رجل کے بعد جو ہے معن طالب، اس کے ساتھ بھی وہی ہرا یعنی ہذا یا ذالکہ لگے گا. اور ادھر دوسری لائن میں یعنی بائیں طرف والی لائن میں تلمیذ، اس کے ساتھ ہذا یا ذالکہ لگے گا. اور اب چلتے ہیں اگلے میں، اگلے صفحے میں. تو اگلے صفحے میں جو ہے سب سے پہلا لفظ جو ہے دائیں طرف والا مدرسن، اس میں ہرا یعنی ہذا یا ذالکہ لگے گا. اس کے بعد پھر
استاذن اس میں ہادہ یا ذالک لگے گا، پھر اس کے معنی نیچے مصحفن اس میں بھی ہادہ یا ذالک لگے گا، پھر سب سے نیچے مطارن اس میں بھی ہادہ یا ذالک لگے گا، پھر اب اوپر سے بائیں طرف والی لائن میں شروع کرتے ہیں تو معلمن اس میں بھی ہادہ یا ذالک لگے گا، اور اس کے بعد ہے پھر نیچے منزلن اس میں بھی ہادہ یا ذالک لگے گا، پھر اس کے معنی ساتھ میں ہی نیچے سائقن اس میں بھی ہاذا یا ذالک لگے گا، اور پھر آخر میں ایک جملہ ہے سب سے آخر میں موقفن اس میں بھی ہاذا یا ذالک لگے گا۔ تو یہ بہت آسان تھا، لیکن ایک کام پورا کرنا تھا کتاب کا، تو ہم نے مکمل کرنا ہی تھا اور ماشاءاللہ ہم نے کر لیا۔ اب چونکہ یہ الفاظ نئے ہیں، عام طور سے جو بھی لفظ آیا ہے تقریباً سب کا سب نیا ہے، تو اس کا ترجمہ بھی کر لیں ہم، اور کہا گیا ہے کہ مکمل شکل میں جملے بنائیے، تو جملے بھی بنا لیتے ہیں۔ امید ہے کہ جملے آپ لوگ خود سے بنا لیں گے، میں ترجمہ کر دیتا ہوں ساتھ میں۔ اچھا، ترجمے میں ہم نے یہ خیال کیا ہے کہ اوپر سے نیچے یہ دو لفظ ہیں روبیتن ساعتن ایک ساتھ ہیں، لیکن ہم نے ایک کا پہلے ادھر روبیتن والی لائن پہلے کی، اس کے بعد ساعتن والی لائن، ایسے ہی اگلے سبق میں پھر مدرسن والی لائن پہلے ہے اور معلمن والی لائن بعد میں ہے۔ تو سب سے پہلا، اچھا اس کے اندر ایک یہ چیز ہم نے دھیان دی ہے، بس آپ الگ بھی کر سکتے ہیں، بدل بھی سکتے ہیں کہ یہ دو لفظ آتے ہیں یہ اور وہ، تو ہم نے یہ سے شروع کیا اور یہ ترتیب قائم رکھی ہے کہ ایک جملہ یہ ہو تو اگلا جملہ وہ ہو، پھر یہ وہ اور مذکر مؤنث کے اعتبار سے بدلتا رہے۔ تو سب سے پہلا ہذہ روبیتن یہ ایک روپیہ ہے، ہادی نہیں لگانا یہاں پر، مکتبتن ہے، پہلے ہم نے کہا کہ یہ اور وہ کا استعمال ہے، تو اب تلک مکتبتن وہ ایک کتب خانہ ہے، کتب خانے کو لائبریری بھی کہتے ہیں۔ ھذا رجل یہ ایک مرد ہے، ذالک طالب وہ ایک طالب علم ہے، ھذہ تلمیذۃ یہ ایک شاگردہ ہے، تلک ساعۃ وہ ایک گھڑی ہے، ھذہ مدرسۃ یہ ایک مدرسہ ہے، تلک امرأۃ وہ ایک عورت ہے، تلمیذ یہ ایک شاگرد ہے، تلک طالبۃ وہ ایک طالبہ ہے۔ اب دوسرے صفحے میں آتے ہیں۔ ھذا مدرس یہ ایک ٹیچر ہے، اسی کا ترجمہ معلم بھی کر سکتے ہیں، استاد بھی کر سکتے ہیں، جیسا مناسب ہو۔ تلک مدرسۃ وہ ایک استانی ہے، ھذا استاذ یہ ایک استاد ہے، ذالک مصحف وہ ایک قرآن ہے، ھذہ جامعۃ یہ ایک یونیورسٹی ہے، ذالک مطار وہ ایک ہوائی اڈا ہے، ھذا معلم یہ ایک مدرس ہے، تلک معلمۃ وہ ایک معلمہ ہے، ھذہ استاذۃ یہ ایک استانی ہے، ذالک منزل وہ ایک گھر ہے، ھذا سائق یہ ایک ڈرائیور ہے، تلک محطۃ وہ ایک اسٹیشن ہے، ھذا موقف یہ ایک بس اسٹینڈ ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ مشق کا ایک حصہ یعنی الف مکمل ہو گیا۔ اگلے دن انشاءاللہ ہم
جو با ہے یہ یہاں پر تو عربی کے الفاظ تھے، ان کا ترجمہ کرنا تھا یا ان کے ساتھ جملہ بنانا تھا. اب کچھ عربی کے الفاظ ہمارے سامنے آ چکے ہیں، ہم ایک انداز سیکھ چکے ہیں کہ جملے کس طرح کے ہوتے ہیں. تو اب ہمیں اگلی جو مشق ہے با، اس کے اندر اردو کے الفاظ دیے گئے ہیں، ان کا ہمیں عربی میں ترجمہ کرنا ہے. تو ہم انشاءاللہ پچھلے سبق کو، یعنی جو سبق پڑھا ہے اسے ہم دھیان دے لیں گے، تو مشق بھی کوئی خاص چیز نہیں ہے. انشاءاللہ ہم آگے اسی طریقے سے ملتے رہیں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.